اور صبح ہو گئی. رات ہم نے سفر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کے دو وجوہات ہیں. وہ وجوہات آپ کو بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ قافلے کے اوپر ایک نظر ڈالیں کہ رات گلوبل سمود سہیلا کی اس قافلے نے کھلے سمندر میں رات گزاری تو کیسا منظر تھا یہ آپ دیکھ لیں. ایک نظر یہ قافلہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں بھی پورے جہاز ہیں اور کھلے سمندر میں تقریباً 35-40 جہاز یہاں کھڑے ہیں اور کچھ دور دراز ایریا میں جو ہیں وہ کھڑے ہیں. تو الحمدللہ یہاں رات گزارنے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ ہمیں آگاہ کیا گیا تھا کہ آپ پہ شدید حملوں کا خطرہ ہے. اس لیے گلوبل سمود سہیلا کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے کہا کہ رات کو ہم سفر نہیں کریں گے، دن کو کریں گے. دوسری وجہ یہ تھی کہ اسپین اور اٹلی کے جو شپس پہنچنے تھے اس میں اسپین کا شپ جو ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا، تو اس کا انتظار کرنا ہے. یہ دونوں شپس لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، ہمارے بچانے کے لیے بھی نہیں آ رہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ غزہ کے بارڈرز تک جانے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ ہنگامی صورت میں، حملے کی صورت میں ہماری ریسکیو اور ریلیف کا کام کر سکیں. تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ہیں، ہمارے لیے تقویت کا باعث ہے اور اس پہ ہم اٹلی اور اسپین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کاش اتنی ہمت عالم اسلام میں ہوتی، امت محمدی کے دعوے داروں میں ہوتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والوں OIC میں ہوتی، جس کے چارٹر کا مین مقصد ہی آزادی فلسطین ہے. کاش پاکستان کے حکمرانوں کے اندر اتنی ہمت ہوتی کہ وہ ایک سویلین ریسکیو اور ریلیف مشن غزہ کے لیے بھیج دیتے. تو یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم نے سفر نہیں کیا اور ابھی ہم تھوڑی وقت کے بعد یہاں سے سفر شروع کر دیں گے. اور آپ کو یہ بتاؤں اگر ہم نان سٹاپ چلیں تو غزہ ہماری آرزوؤں کی سرزمین، ہماری تمناؤں کی سرزمین، جس کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہے، جس کے لیے ہمارا دل تڑپ رہا ہے، وہ سرزمین مقاومت، سرزمین انبیاء، سرزمین مبارک غزہ اب صرف 3 دن کے فاصلے پر ہے. اور آپ سے ایک اور بات بھی شیئر کروں، کل اب ہم ہائی رسک زون میں ہیں. کل گلوبل سمود سہیلا کی جو ہائی اپس ہیں، جو ان کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے ہر شپس میں ہر بندے سے فردن پوچھا کہ اب ہم ہائی رسک زون میں ہیں اور بہت بڑے خطرات ہیں ہم لوگ ہیں، تو اگر کوئی واپس جانا چاہیں تو واپس جائیں. یہاں تک جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ سفر کیا اس پہ بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم آپ کے لیے واپسی کا بندوبست کرتے ہیں، آپ واپس جائیں. یہ بالکل وہی منظر تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی واپس جانا چاہے تو جا سکتے ہیں. بالکل اسی طرح کوئی واپس نہیں کیا. واپس جانے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم، وہ غزہ کو بچانا چاہتا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ غزہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے. صہیونزم اپارٹھائڈ ریشس رجیم کا چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے. یہ سب انسانیت کے ہیروز ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر غزہ کی طرف خالی ہاتھ پانی، ادویات، خوراک اور دوسری ضروریاتی زندگی اور بچوں کے لیے دودھ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ہیروز ہیں. تو انشاءاللہ ہم غزہ پہنچیں گے. ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، ہم کسی ڈرون اٹیک، کسی دھمکی، کسی سمندری طوفان سے رکیں گے نہیں. ہم آگے بڑھنے والے ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم آگے بڑھنے والے ہیں اور ہم غزہ تک پہنچ کر رہیں گے. اس 18 سالہ غیر انسانی محاصرے کو توڑیں گے، انسانی امداد پہنچائیں گے اور جینوسائیڈ کے سامنے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے. آج جمعہ ہے، تمام علماء خطبات جمعہ میں بھرپور بات کریں اور بھرپور بات غزہ کی بھی کریں، گلوبل سمود سہیلا کی بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مدرسے مسجد کے سامنے پرامن مظاہرہ کریں. اگر اٹلی اور اسپین آ سکتے ہیں تو ہمارے حکمران کہاں ہیں؟ مسلم امہ کہاں ہے؟ OIC کہاں ہے؟ پاکستان کہاں ہے؟ کیوں نہیں آتے؟ تو ہر مسجد مدرسے کے سامنے پرامن مظاہرہ بھی کریں تاکہ ان پر دباؤ پڑے اور اس میں غزہ کی بات کریں. جو کچھ ہو رہا ہے ناقابل بیان ہے، غزہ میں ناقابل بیان ہے، ناقابل برداشت ہے، اور گلوبل سمود سہیلا کی تحفظ کی بھی بات کریں.
اب آئندہ 2-3 دن بہت اہم ہے. آل آئیز آن گلوبل سمود سوٹیلا. پوری دنیا کی نظریں گلوبل سمود سوٹیلا پہ لگی ہے. اس لیے میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے کہتا ہوں متحرک ہو جائیے. یہی وقت ہے. اپنی کی بورڈ کو متحرک کیجیے, اپنے موبائل فون اسکرین کو متحرک کیجیے, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو متحرک کیجیے. دن رات ایک کیجیے, ویڈیوز بنائیے, پیغامات دیجیے, پوسٹ لگائیے اور گلوبل سمود سوٹیلا کی میسج کو آگے بڑھائیے. شیئر کیجیے, لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, حصہ ڈالیے گلوبل سمود سوٹیلا کی اس عظیم شان انسانی تاریخ کے سب سے بڑی غیر انسانی امدادی قافلے کی جدوجہد میں. اس لیے غیر حکومتی انسانی امدادی قافلے کی جدوجہد میں اس لیے آپ اپنے کی بورڈز کو متحرک کیجیے اور بھرپور انداز سے اپنا کردار جو ہے اس گلوبل سمود سوٹیلا کی حمایت میں ادا کیجیے. میں اس میں بھی آپ لوگوں کو تشویش سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں نمائندگی کے پینل میں جس خاتون کو بٹھایا تھا وہ خاتون وہی ہے شمع جنیجو جو ماضی میں کھل کر ریشسٹ اپارٹھائڈ جینوسائیڈل رجیم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی وکالت کرتی رہی ہے, لابنگ کرتی رہی ہے, حمایت کرتی رہی ہے, کیمپین اور مہمات چلاتی رہی ہے. اور وہی ایسے موقع پر پاکستان کی ایک حال اور قائد کے پاکستان کی نمائندگی بین الاقوامی فورم پر کر رہی ہے کہ جب غزہ میں بدترین جینوسائیڈ ہے, خون بہہ رہا ہے, اور ایسے موقع پر ایک ایسی خاتون کو جو اسرائیل نواز ہو, جو ان کی لابنگ کرتی ہو, جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی وکالت کرتی ہو, کیمپینیں چلاتی ہو, ان کو بٹھانا ہماری جذبات کی توہین ہے, پاکستانیوں کی جذبات کی توہین ہے, ہمارے زخموں پر نمک پاشی ہے, پاکستان کے چہرے کو داغدار کرنا ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے حکمرانوں کا, ناقابل معافی جرم ہے شہباز شریف رجیم کا. اس لیے میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے, قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتا ہوں. جاگتے رہیے. اسلام آباد میں اسرائیل نواز لابی ہر موقع پر ایسی کوشش کرتی ہے کہ پاکستانیوں کے زخموں پر نمک پاشی کریں, احساسات کی توہین کریں اور اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کریں. تو جاگتے رہیے, آنکھیں کھلی رکھیے. اسرائیل نواز لابی کے اوپر نگرانی کیجیے, برداشت نہ کیجیے اسرائیل نواز لابی کو. انشاءاللہ ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے. غزہ کے ساحلوں پر بچے اور درد مند ہمارے استقبال کے لیے چشم برآ ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مزمین غزہ ہم آ رہے ہیں اور ہم آئیں گے انشاءاللہ. ہم ہر صورت میں انشاءاللہ پہنچیں گے اللہ کی مدد سے, اللہ کی نصرت سے انشاءاللہ. ہم خالی ہاتھ ہیں. ہمارے پاس بچوں کے لیے دودھ ہے, خوراک ہے, ادویات ہے, پانی ہے. ہم سویلین ہیں, ہم پرامن ہیں, ہم نان وائلنٹ ہیں, ہم سولیڈریٹی پروف ہے, ہم ٹوٹلی لیگل ہیں. ہمیں انٹرنیشنل لا پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس لیے ہم انشاءاللہ وہاں پہ پہنچیں گے. تو ناظرین کرام, آپ نے سنا جی مشتاق احمد جماعت اسلامی کے جو ہے یہ پرعزم ہیں, اپنے حوصلے میں جو ہے وہ کمیٹڈ دکھائی دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی اسرائیلی جارحیت سے نہیں ڈرتے. ہماری جو منزل ہے وہ غزہ کے وہ مظلوم مسلمان ہیں, وہ بچے ہیں, وہ نوجوان ہیں, وہ بوڑھے ہیں, وہ عورتیں ہیں جو کہ وہاں پہ اسرائیلی بربریت کا جو ہے نشانہ بن رہے ہیں, جن کو دنیا اگنور کر رہی ہے. اور مسلم دنیا اوائسس میں پوری دنیا جو ہے وہ اگنور کر رہی ہے کیونکہ سامنے اسرائیل ہے. ہم اس اسرائیل سے نہیں ڈریں گے. ہم ہر صورت جو ہے وہاں پر پہنچیں گے اور اپنے غزہ کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ان کو ہم امداد پہنچائیں گے. ناظرین, بھارتی کرکٹ بورڈ کی درخواست پر پاکستانی پلیئر صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤف کے خلاف جو میچ میں بھارت کے ناپسندیدہ گیسچر کے خلاف کمپلین درج کروائی گئی تھی, اس کو لے کے آج ناظرین کرام دونوں پلیئرز کی پیشی ہوئی آئی سی سی میں. اس کے علاوہ پاکستان کی کمپلین جو کی گئی تھی سوریا کمار کے خلاف, اس کو آئی سی سی نے درست پایا اور سوریا کمار کو 30% میچ فیس کا جرمانہ عائد کر دیا. وہیں ناظرین اکرام, پاکستانی پلیئر حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان نے آئی سی سی کو ایسے جواب دیے کہ آئی سی سی جو ہے وہ لاجواب ہو گئی, لیکن پھر بھی آئی سی سی ناظرین اکرام حارث رؤف کے اوپر میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد کر دیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان دونوں کو آئی سی سی نے کیا پوچھا اور انہوں نے کیا جواب دیا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب صاحبزادہ فرحان کی. صاحبزادہ فرحان سے آئی سی سی نے یہ پوچھا کہ آپ نے اس طرح سے کیوں جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا بھارت اور پاکستان کے میچ کے دوران. تو صاحبزادہ فرحان نے کہا کہ ہم پختون جو ہے
जब भी सेलिब्रेट करते हैं, को बड़ा रन करते हैं, तो हम इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, अपने बैट को गन बनाते हैं और हम बैट से फायर करते हैं। तो ये हमारी पख्तून कल्चर का हिस्सा है, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं थी। जिस पर नाज़रीन करम आईसीसी जो है वो खामोश हो गई और आईसीसी ने साहबजादा फरहान के मौक़िफ़ को दुरुस्त पाया और उनको आइंदा के लिए ऐसे इशारे ना करके उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। वही नाज़रीन करम दूसरी तरफ हारिस रऊफ की अगर बात की जाए तो हारिस रऊफ नाज़रीन करम तगड़े जवाब दिए आईसीसी को। आईसीसी के जो ऑफिशियल थे उन्होंने जब हारिस रऊफ से ये पूछा कि आप हमें ये बताएं कि आपने जो इशारे किए आपने ये इशारे क्यों किए, तो हारिस रऊफ ने आईसीसी के ऑफिशियल से पूछा कि आप बता दें कि इसमें क्या गलत था। तो आईसीसी के जो ऑफिशियल थे उन्होंने हारिस रऊफ को कहा कि हमें नहीं बल्कि भारतीय बोर्ड ने इतराज़ किया है। उस पर हारिस रऊफ ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए कहा कि आप भारतीय बोर्ड से ही पूछ के हमें बता दें, वो खुद एक्सप्लेन कर दें कि उनको इन इशारों से क्या मसला है, इसका क्या मतलब है 6-0 का। अब नाज़रीन कराम 6-0 का मतलब तो आज तक मोदी साहब जो है वो जानते हुए भी जो है उसके ऊपर कोई लफ्ज़शाही नहीं कर सके। ऐसे सूरत हाल में भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो किस तरह से लफ्ज़शाही करेगा, जिसके बाद नाज़रीन कराम रेफरी ने दोबारा हारिस रऊफ से पूछा कि आपके इशारों का क्या मतलब था, आप किस जानब इशारा कर रहे थे। तो हारिस रऊफ ने कहा कि आप बता दें कि मैं किस जानब इशारा कर रहा था, आप बार बार इशारे क्यों कर रहे थे एक ही किस्म के 6-0 वाले। तो उस पर नाज़रीन करम हारिस रऊफ ने कहा कि ये सिर्फ हीट ऑफ द मूवमेंट मैं फैंस को रिप्लाई कर रहा था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। उसके बाद आईसीसी ने इस केस का फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ के ऊपर 30% मैच की फीस का जुर्माना आयद कर दिया।